بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکل دعوت نبوت بعد نبوتہ فغی وہون۔ متن عقیدہ طحاویہ، عقیدہ نمبر 31، سبق نمبر 36۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایک دعوی نبوت یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ہر دعوی نبوت چاہے کوئی بھی کرے فغیٌ پس وہ گمراہی ہے، وہون اور وہ نفس پرستی ہے۔ گمراہی ہے اس لیے کہ وہ شریعت کے مسلم اصولوں سے، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے تو گمراہی ہے۔ وہون چونکہ یہ اس کے اندر سے اٹھا ہوا ایک خیال ہے، ایک دعویٰ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اس لیے خالصتاً یہ نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ یہ تو میں نے عقیدہ کی تشریح مختصر انداز میں آپ کے سامنے کر دی ہے۔ یاد رکھیے پیچھے اس عقیدہ ختم نبوت کو میں نے تفصیل سے بھی بیان کیا ہے پچھلے عقائد میں، اور میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت سے، قرآن کریم کی کم از کم 99 آیات قرآنیہ سے اور 210 احادیث، ذخیرہ احادیث سے خالصتاً اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کائنات کے آخری نبی اور رسول ہر لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی، اور یہ صرف قرآن و سنت ہی نہیں، اجماع امت بھی اسی کے اوپر چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ چاہے وہ ذلی صورت میں ہو، بروزی صورت میں ہو۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی جو آیا تھا اس طرح کے دجال، وہ اس طرح کے ذیلی اپنی طرف سے اصطلاحات بنا کے نبوت کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے۔ حالانکہ ذلی ہو، بروزی ہو، چاہے مستقل نبی ہو یا غیر مستقل نبی ہو، بالطبع نبی ہو، بالاصالہ ہو، تشریعی نبی ہو یا غیر تشریعی نبی ہو، کوئی بھی اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا دجال اور کذاب ہوگا، خواہش پرستی ہوگی اور گمراہی کا وہ ارتکاب کر رہا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی یاد سن لیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد نئے نبی آنا، رسول آنا آئے محال ہے یا مشکل ناممکن ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مشکل، ایک ہوتا ہے ناممکن، ایک ہوتا ہے محال جو سب سے اوپر ہوتا ہے، جو ہو ہی نہ سکے، جس کے ہونے کے چانس ہی نہیں ہے۔ محال کی بھی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک محال عرفی ہے، ایک محال شرعی ہے، جو عام طور پر عقائد کی دنیا میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ مثلا ایک مثال سمجھیں پہلے کہ ایک آدمی ہے جو 2 من کا پتھر اٹھا سکتا ہے، کئی مرتبہ اس نے اٹھایا بھی ہے، لیکن پھر وہ اچانک سے اعلان کر لیتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہرگز میں 2 من کا پتھر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو نہیں اٹھاؤں گا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آئندہ کے لیے وہ پتھر 2 من کا اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اٹھا سکتا ہے، اٹھایا بھی ہے اور اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ اعلان کرنا کہ نہیں اٹھاؤں گا، تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے، اس کو لازم نہیں ہے کہ وہ اٹھا نہیں سکتا، اٹھا سکتا ہے۔ تو اب یہاں سمجھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ نبیوں میں سب سے آخری ہیں، آپ کی نبوت سارے نبیوں کی نبوت کے لیے مہر ہے، سیل ہے، تو اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نئے نبی اور رسول نہیں بھیجوں گا، نہیں آئے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بھیج ہی نہیں سکتے اور کوئی رسول آ سکتا ہی نہیں تھا۔ تو عقلاً کیا عرفاً جو ہے وہ محال نہیں تھا، ٹھیک ہے، عقلاً اور عرفاً محال نہیں تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا تو اس کا مطلب ہے شرعاً محال ہے، تو شرعی طور پر اب محال ہو گیا ہے کہ اب قیامت کی صبح تک کوئی نئے نبی اور رسول آئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور عادات اور کمالات عطا فرمائے تھے، جو اوصاف، وہ اوصاف یوں سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ اپنی
ذات اور صفات میں بالکل جداگانہ ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، تو ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی تھی، قیامت کی صبح تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی ایسا شخص نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا کہ جو آپ کے ساتھ صفات میں، اوصاف میں، کمالات میں مقابلہ کر سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو جب ملائیں تو پھر خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ جو صفات اور عادات اللہ نے آپ کو عطا کی تھیں وہ کسی اور انسان کو، بشر کو کبھی عطا ہوئی نہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ تو پھر اب آپ کے بعد نئے نبی آنا گویا آپ کی وہ اعلیٰ صفات، ان چیزوں کی رعایت کو ختم کر رہا ہے، تو اس لیے ہو ہی نہیں سکتا عقلاً بھی۔ اور پھر آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو قیامت تک کے لیے وقت ہے، اس میں بھی آپ ہی نبی ہیں، تو پھر ایسا کوئی وقت ہی نہیں پایا جاتا کہ جس میں کوئی اور نبی آئے۔ آپ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، ایسا کوئی خطہ نہیں رہا کہ جس کے لیے کوئی نبی آنے کی ضرورت ہو۔ اور اب آپ کا جو پیغام ہے آپ کی امت کے ذریعے سے، آپ کی امت کے علماء، مبلغین حضرات، مرشدین حضرات کے ذریعے سے وہ قیامت کی صبح تک مختلف خطوں میں کرۂ ارضی پر وہ پہنچتا رہے گا، محنت ہوتی رہے گی، لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کریم نے کہا نا، ان قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ارسلت الی کافۃ وختم بی النبیون، سب کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور میرے ساتھ ہی یعنی مجھ پر ہی انبیاء کی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں خاتم النبیین، قرآن و حدیث میں یہی آیا ہے، تو خاتم الرسل، خاتم المرسلین نہیں آیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ عام ہے اور رسول خاص ہے۔ جب آپ عام کی نفی کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں خاص کی نفی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں خاتم الحیوان، حیوانوں میں سب سے آخری، تو یہ انسانوں میں بھی آخری ہوگا، کیونکہ انسان خود حیوان کے اندر داخل ہے۔ ہاں جب آپ کہتے ہیں خاتم الانسان، تو ضروری نہیں کہ سارے حیوانات کا بھی آخر ہو، حیوانات اس کے علاوہ بھی چرند پرند درند، حشرات الارض، بکر، غنم، ساحل وغیرہ، ناہک، مختلف اور بھی صورتوں میں حیوان آ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ نے کہا قرآن و حدیث نے کہا خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، تو بس پھر وہ خاتم الرسول بھی خود بخود ہو گئے، کیونکہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ رسول 313 کے لگ بھگ آئے ہیں، اور سارے کے سارے جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ سارے نبی تو تھے پہلے، اور رسول اس کے بعد جب نئے شریعت، نئے صحیفہ، نئے احکام مل گئے تو وہ رسول بھی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا کہ عام کی نفی سے خاص کی نفی اس کے ضمن میں ہو جاتی ہے، خاص کی نفی سے عام کی نفی اس کے ضمن میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عقیدہ آپ کے سامنے مکمل ہوا۔